لیکن روایتوں میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس موقع پر اللہ نے شراب کی حرمت کی آیت قرآن میں نازل کی، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اعلان کر دو شراب حرام۔ ایک صحابی، صرف ایک، کوئی لشکر روانہ نہیں کیا گیا، 10-12 آدمی کا لشکر ہو یا 100-200 آدمیوں کی ندا لگائی گئی ہو یا اللہ کے نبی نے خود ندا کی ہو، نہیں، ایک صحابی کہ آپ جا کر کے اعلان کریں کہ اللہ کے نبی پر ابھی آیت نازل ہوئی ہے شراب حرام۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا اور اللہ کے نبی کے صحابہ چونکہ جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی شراب پی رہے تھے، اور کسی کا جام اور شراب کا برتن منہ تک، لبوں تک، ہونٹوں تک پہنچ گیا تھا، کوئی نکال رہا تھا، کوئی پی رہا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ جیسے ہی منادی کی ندا پہنچی تو کسی نے یہ نہیں کہا کیا پتہ یہ انسان اپنی طرف سے کہہ رہا ہو، کیا پتہ جھوٹ بول رہا ہو، چلو ایک مرتبہ جو نکال لیے کم سے کم اس کو تو استعمال کر ہی لیں۔ جو منہ کے قریب لے گیا تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے وہ جام اپنے ہونٹوں کو لگا لیا تھا، خدا کی قسم اس نے ایک گھونٹ بھی اپنے منہ کے اندر نہیں لیا، بلکہ جب ہی اس جام کو زمین پر دے کر مارا اور ساری کی ساری شرابیں نالیوں کے اندر بہا دی، اور یہ کہا کہ اللہ نے اگر اس کو حرام کر دیا تو ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ شرابیں نالیوں میں جاری ہو گئیں، فوراً حکم پہنچتے ہی عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے کھسکانا یہ تو آسان کام ہے، لیکن ایک انسان کی فطرت اور اس کی عادت بدلنا یہ مشکل کام ہے، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بگڑی ہوئی عادتوں کو بدل کر کے دکھایا، سیرت بہ الجبال، یہ ہو گیا۔